بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیمسٹر 4 اردو ڈپارٹمنٹ، اور آج آپ کا مضمون ہے پاکستانی زبان و ادب میں ہند کو اور پشتو۔ تو آج کا آپ کا ٹاپک ہے پشتو زبان کے لہجے۔ جس طرح آپ کو یہ نظر آ رہا ہے پشتو زبان کے لہجے، یہ آپ کا ایک ٹاپک ہے آج۔ تو ماہرین نے زبانوں کی ایک خاصیت یہ بھی بتائی ہے کہ ان کے لہجوں میں فرق ہوتا ہے، یعنی ہر 10 کلومیٹر پر لہجہ تبدیل ہوتا ہے۔ پشتو کے بھی کئی لہجے ہیں، ہر قبیلے کا لہجہ دوسرے قبیلے سے مختلف ہے، لیکن قنداری اور یوسفزئی دو لہجے ایسے ہیں جو ان تمام لہجوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ قنداری لہجے کو خٹک لہجہ یا نرم لہجہ یا جنوبی لہجہ بھی کہتے ہیں۔ یہ میں نے لکھا ہوا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے۔ نمبر 1، قنداری یا خٹک لہجہ۔ یہ لہجہ صوبہ خیبر پختونخوا کے جنوبی علاقوں اور بلوچستان کے پشتون علاقوں میں رائج ہے۔ یہ جنوبی افغانستان میں بھی رائج ہیں، یعنی خٹک لہجہ یا قندھاری لہجہ خیبر پختونخوا کے جنوبی علاقوں میں، بلوچستان کے وہ علاقے جہاں پر پشتون رہتے ہیں، یعنی وہاں پر بلوچ بھی ہیں وہاں پر، اور اس کے علاوہ پاکستان کے علاوہ افغانستان کے جو جنوبی علاقے ہیں وہاں پر بھی یہ رائج ہے۔ یعنی جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا، اس لہجے کو خٹک لہجہ، قنداری لہجہ، جنوبی لہجہ، نرم لہجہ یہ کہتے ہیں۔ آگے لکھا ہوا ہے نمبر 2، یوسفزئی یا پشاوری لہجہ۔ یہ دوسرا بڑا لہجہ ہے، اس کو یوسفزئی لہجہ، پشاوری لہجہ، سخت لہجہ یا شمالی لہجہ بھی کہتے ہیں، اور یہ خیبر پختونخوا کے علاوہ افغانستان میں بھی بولا جاتا ہے۔ اب اس لہجوں میں فرق کیسا ہے؟ ماہرین نے پشتو زبان کے ان لہجوں کی یہ تقسیم بعض مخصوص آوازوں کی ادائیگی کے فرق کے پیش نظر کی ہے۔ یعنی وہ مخصوص آوازیں جو ہے جس میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، جس میں یہ اور گاف، یہ اور گاف، جس طرح آپ جالاباری والا یہ، ٹیلی ویژن والا یہ، اور دوسرا لفظ ہے، دوسرا حرف ہے، یعنی مخصوص آواز ہے، وہ ہے شین اور خے۔ اسی طرح آگے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ لکھا ہوا ہے چے اور سین۔ اس کے علاوہ آگے جیم اور زے کی آوازیں شامل ہیں۔ یہ 4 مخصوص آوازیں ہیں جن میں جو لہجوں کی فرق کا جو سبب بنتا ہے۔ یعنی اس کی سادہ ترین مثال خود لفظ پشتو ہے، یعنی جو پشتو ہے اس کو خٹک گروپ والے شین کے ساتھ پشتو ادا کرتے ہیں۔ یعنی پشتو جو لفظ ہے اس کو خٹک گروپ والے، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا شین اور خے فرق ہے، تو خٹک گروپ والے شین لفظ
شین حرف ادا کرتے ہیں تو وہ پشتو ادا کرتے ہیں، جو لفظ ہیں پشتو کا اس کو پشتو ہی ادا کرتے ہیں، اس میں شین کو استعمال کرتے ہیں. جبکہ اسی لفظ کو یوسفزئی والے خے کے ساتھ ادا کرتے ہیں، یعنی خے کے ساتھ پختو یعنی پشتو نہیں بولتے، وہ شین کی جگہ خے بولیں گے، پختو ادا کرتے ہیں. اس بڑے اختلاف کو ظاہر کرنے کے لیے ان آوازوں کے لیے 4 ایسے مخصوص حروف وضع کیے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیے، جو بیک وقت ان تمام آوازوں کی نمائندگی کرتے ہیں. یعنی یہ جو میں نے آپ کو یہ اور گاف، شین خے، چے سین، جیم زے، اب اس کے لیے ایک مخصوص حروف ہیں ان کے لیے. اب یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، میں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ اور گاف کے لیے جو مخصوص حرف ہے وہ یہ جو سامنے لکھا ہوا ہے، رے لکھا ہوا ہے، اور رے کے ایک اوپر نقطہ ہے اور ایک نیچے نقطہ ہے. ایک اوپر نقطہ اور ایک نیچے نقطہ، اس کو آپ کہیں گے، اس کا نام ہے، اس کی آواز ہے گین، گاف یہ نیم گین، اور بعض لوگ اس کو گے بھی بولتے ہیں، یعنی گین. آگے آپ کو نظر آ رہا ہے گرا، یعنی یہ جو گین ہے اس کو استعمال کیا ہوا ہے. گرا پشتو میں یہ داڑھی کو کہتے ہیں، یہ ایک مخصوص حرف ہے. اس کے بعد آگے آپ کو نظر آ رہا ہے شین اور خے. شین اور خے برابر ہے. آگے یہ جس طرح شین ہے یا اس کے اوپر ایک نقطہ ہے، نیچے نقطہ ہے، یہ جو مخصوص حرف ہے اس کو آپ کہیں گے خین. جو بریکٹ میں نے لکھا ہوا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بریکٹ میں جو لکھا ہوا ہے اس کو کہیں گے خین. اب خین جو ہے آگے اس کا لکھا ہے، پشتو نہیں لکھا بلکہ پختو لکھا ہے. یہ اوپر اور نیچے جو نقطہ ہوگا اس کو آپ کہیں گے خین، یعنی پختو. پھر آگے چے اور سین. چے اور سین جو ہے آگے ہے لکھا ہوا ہے، اور ہے کے اوپر 3 نقطے ہیں. ہے کے اوپر 3 نقطے ہوں گے. اس حرف کو ہم کہیں گے سیم. آگے لکھا ہوا ہے سرمن. سرمن کہتے ہیں چمڑے کو پشتو میں. آگے جیم اور زے لکھا ہوا ہے، یعنی جیم اور زے جو حرف ہے اس کو آگے ہے کے اوپر حمزہ، تو اس کو ہے کے اوپر حمزہ ہوگا، یہ مخصوص حرف ہوگا تو اس کو ہم زیم کہیں گے. آگے لکھا ہوا ہے زناور، یعنی جانور. اب جتنے بھی میں نے آپ کو یہ حروف بتائے، یہ جو ایک لائن میں لکھے ہوئے ہیں، یہ شین، چے، جیم، یہ حروف جو ہے یہ خٹک لہجہ، کنداری لہجہ ان کے حروف ہیں. اور آگے جو لکھا ہوا ہے گاف، خے، سین، زے، یہ یوسفزئی لہجے کے حرف ہیں. ایک لائن میں نیچے کنداری اور دوسرے جو ہے وہ یوسفزئی. اور اس کے لیے آگے جو مخصوص حروف بنائے گئے ہیں یہ پشتو کے اپنے حروف ہیں، باقی کسی زبان میں یہ حروف نہیں ہیں. اب آگے آپ دیکھیں، یہ ہوگا لہجوں میں فرق. تو وضاحت کے لیے میں تھوڑا سا الفاظ آپ کو بتاؤں گا. یہ لکھے ہوئے یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو. تو یہ ایک میں نے لکھا ہوئے اوپر کنداری،
दूसरा मैंने लिखा हुआ है यूसुफजई, और आगे मैंने लिखा हुआ है उर्दू। यानी यही जो मखसूस हरूफ होंगे, जो 4 मैंने आपको बताएं, इसको मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा। तो आगे ये लिखा हुआ यानी जमज़, और इसी को यूसुफजई वाले गमज़, यानी वो ये बोलेंगे और ये गे बोलेंगे, गमज़। तो इसका मतलब है उर्दू में आगे लिखा हुआ है कंगी। कंगी को कंधारी वाले जमुज़ और यूसुफजई वाले लहजा जो है उसको गमज़, और उर्दू में इसको कंगी कहते हैं। आगे जो मैंने लिखा हुआ है ब्रैकेट में उर्दू रस्मुल ख़त में लिखा हुआ है, जिससे आप समझ जाएंगे। आगे लफ्ज़ है कंधारी वाले वज़, यूसुफजई लहजे वाले इसको वग, यानी गीन है, रे के ऊपर नीचे नुक्ता है, और इसको कहते हैं कान। तीसरे नंबर पर है ये ख़ुद जो पश्तो लफ्ज़ है, पश्तून। अब कंधारी वाले खटक वाले इसको पश्तून ही कहेंगे, और बाज़ लोग इसको वज़ीरिस्तान वाले जो पश्तीन कहते हैं। पश्तून को यूसुफजई लहजे वाले पुख्तून कहेंगे, शीन को हटा के वो खे लिखेंगे, पुख्तून, और आगे उसका उर्दू में माना है पश्तून। इसी तरह अलीफ वाव शीन यानी उश, ये ऊंट को कहते हैं उश कंधारी लहजे में, और यूसुफजई लहजे वाले शीन की जगह खीन यानी खे बोलेंगे, उख, ऊंट। इसी तरह पशा यानी पाँव, और यूसुफजई लहजे उसको पखा, खपा, कुछ लहजे में थोड़ा सा फ़र्क है। और इसी तरह कंधारी लहजे में पिशोर, पिशावर को, और यूसुफजई लहजे में उस पिशोर को शीन को हटा के खीन पेखोर, इसको आप पिशावर या पेखावर, बाज़ लोग पेखावर भी कहते हैं और बाज़ इसको पेखोर भी कहते हैं। इसी तरह आगे मैंने लिखा हुआ है नीचे चादर, चादर को ही कहते हैं, लेकिन यूसुफजई लहजे वाले इसको सादर बोलेंगे, यानी सीन से भी मैंने लिखा है और सीन से भी लिखा है। आगे कंधारी लहजे में चौकीदार, यानी चौकीदार को चौकीदारी कहते हैं, लेकिन यूसुफजई लहजे में सौकीदार, कीदार, चे की जगह सीन। अब कंधारी लहजे में जंगल, लेकिन यूसुफजई लहजे वाले इसको जंगल बोलेंगे, जिम की जगह जे। अब कंधारी वाले नीचे आखिरी लफ्ज़ है लिखा हुआ है जान, उर्दू में इसको जानी कहते हैं, लेकिन यूसुफजई लहजे में इसको कहेंगे हम जान, जान नहीं बल्कि जान। एक बात ये होगी। उसके बाद ये जो तकसीम है लहजों की, तो ये किस तरह है? ये लहजों की ये तकसीम एक ख़त के ज़रिए की जा सकती है, यानी दरम्यान में से आप एक लकीर लगाएं, एक ख़त लगाएं, तो ये तकसीम हो जाएगा। कहाँ से? जो मगरब से मशरक़ की तरफ खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान से होकर गुज़रता है, ये ख़त जो है, ये ख़त आप खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान से होकर गुज़रता है। इस जोग्राफियाई तकसीम के मुताबिक कंधारी यानी खटक ग्रुप लहजे वाले कबाइल जुनूब की तरफ रह जाते हैं, इसलिए इसको जनूबी लहजा भी कहते हैं। यानी जो ये लकीर, ये ख़त लगाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान से बलूचिस्तान की तरफ जाएगा और फिर बलूचिस्तान से अफ़गानिस्तान की तरफ।
تو ان علاقوں میں پھر ہوگا کندھار، کندھار جو افغانستان میں ہے اور بلوچستان کے نزدیک ہیں، یعنی جنوب کی طرف ہیں، اور ساتھ علاقہ ہے غزنی۔ یہ دو علاقے ہیں جہاں پر افغانستان میں جہاں پر کندھاری لہجہ، خٹک لہجہ یہ، اور ساتھ پھر پاکستان میں کوئٹہ، زوب، ساتھ وزیرستان یعنی جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان، پھر ساتھ آپ آئیں بنو، اور ساتھ ہی لکی مروت، کرک، اور کوہاٹ کے بعض علاقے شامل ہیں۔ کوہاٹ جو ہے یہ سارا نہیں لیکن بعض علاقے ہیں، یعنی یہ لکیر ان کے درمیان سے جاتی ہے، یہ جو خط ہے۔ اب یہ اس کے علاقے ہو گئے، لیکن جس طرح یہ آپ کو نظر آئے علاقے آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ نے دیکھ لیے۔ اس کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے اقوام کندھاری لہجہ، یعنی یہ جو کندھاری لہجہ کون کون سے اقوام ہیں جو یہ بولتے ہیں اس کو، تو اس میں ہے کابل، اقوام جو ہے یہ ہے کاکڑ۔ یہ کاکڑ وہ لوگ ہیں جو بلوچستان میں رہتے ہیں اور پشتو بولتے ہیں۔ وزیر یعنی وزیرستان والے، جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان والے جو لوگ ہیں، وہ قوم جو ہے وہ ہے وزیر۔ جنوبی وزیرستان والے مسعود جو ہے وہ جنوبی وزیرستان میں ہے، اور ساتھ پھر مروت، لکی مروت والے، وہاں پر جو قوم ہے مروت، اور پھر اس کے بعد آگے یہ نظر آ رہا ہے آپ کو بنوچی جو ہے یہ بنو میں رہتے ہیں۔ یعنی آگے پھر لکھا ہوا ہے علاقہ یوسفزئی۔ تو دوسری طرف اس خط کے شمال میں، یہ جو خط درمیان میں سے لکیر جو لگاتے ہیں اس کے شمال میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ کو نظر آ علاقہ یوسفزئی، یہ ہے کابل افغانستان میں ہے، لغمان افغانستان میں، ننگرہار افغانستان میں، اور ساتھ پھر اس طرح پاکستان میں آئے تو خیبر، کرم ایجنسی، اورکزئی، ہنگو، کوہاٹ، پشاور، مردان، سوابی، یہ آپ کو نظر آئے میں نے لکھا ہوا ہے سوابی، دیر، سوات، بنیر، باجوڑ، بٹاگرام۔ تو یہ علاقے جو ہیں یہاں پر یوسفزئی لہجہ بولا جاتا ہے۔ اور اس میں اقوام کون سے ہے، تو اس میں اقوام جو ہے وہ ہے مومن، جس کو اردو میں مہمند کہیں گے آپ، پشتو میں نے لکھا ہوا ہے مومن۔ اور دوسرا جو قبیلہ ہے جو یوسفزئی لہجہ بولتا ہے وہ ہے افریدی، اور یوسفزئی والے جو اقوام ہیں وہ یوسفزئی لہجہ بولتے ہیں، اور اس کے ساتھ بنگش، اور اس بنگش کو یوسفزئی لہجے میں بنگخ کہتے ہیں، اور ساتھ پھر اورکزئی۔ تو یاد رہے کہ عام بول چال میں ہر قبیلہ اپنے مخصوص لہجے میں بات کرتا ہے، یعنی ہر 10 کلومیٹر کے بعد لہجہ چینج ہو جاتا ہے، لہجے میں فرق ہے۔ تو جس طرح ہمارے جو ہزارہ ہے وہاں پر جو پشتون ہیں، پشتو بولنے والے ہیں، ان کے لہجے پر ہندکو کا اثر ہے، اور ہندکو پر پشتو کا اثر ہے۔ تو یہ عام بول چال میں ہر قبیلہ اپنا مخصوص لہجے میں بات کرتے ہیں۔ البتہ ادبی مقاصد، تقریر و تحریر، ریڈیو ٹیلی ویژن اور اخبارات و رسائل کے لیے یوسفزئی لہجہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ آج آپ کا جو ٹاپک تھا یہ پشتو کے لہجے، تو یہ آپ کا اسائنمنٹ بھی ہے، اور اس میں سے جو وائوا کے سوال جو ہیں اس میں سے آ سکتے ہیں، تو آپ اس کو دیکھ لیں۔ اللہ حافظ۔